سب سے چیز رزق کتنا ملے گا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، یہ وقتاً فوقتاً بدلتا نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لکھنے کے بعد یہ وقتاً فوقتاً فرشتوں کو سونپا جاتا ہے کہ وہ بندوں تک وہ چیز پہنچا دیں، جس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایت ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے، اس سے 50,000 سال پہلے سب سے پہلی مخلوق بنائی، اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے قلم، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے، قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے، تو اس میں ہمارے رزق بھی لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں کون سی نازل ہوں گی کیا، اس میں سب لکھ دیا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لوح محفوظ اس کو بولتے ہیں، اور اللہ نے اس کو سیو کر دیا، تو رزق کتنا لکھ دیا۔ لیکن یہ ہر بار جو ہے شب قدر میں فرشتوں کو سونپا جاتا ہے سال بھر کا اکاؤنٹ، کہ اب سال بھر کیا پہنچا، بٹ لکھا گیا ایک ساتھ ہی۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ایک آدمی کو 100 ملنے والا رزق سمجھ لیجیے، 100 کچھ بھی چیز 100، تو آپ اس کو، لیکن اس کو کتنا جیئیں گا، 60 سال 70 سال جیئیں گا، تو ایوری ایئر کتنا ملے گا وہ سونپا جا رہا ہے، بھائی یہ سال میں 2% دے دو، اس سال کا اس کا 5% ہے فرشتوں، بٹ وہ 100% کتنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو رزق کتنا کماؤں گا لکھا ہوا ہے، میرا کام ہے کوشش، ٹھیک، اور وہ پہلے لکھا گیا، ہمارے پیدائش سے پہلے تقدیر جب لکھی گئی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، بس سالانہ طور پر فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے معاملہ، جو کہ قدر کی رات ہوتا ہے، کہ اس کو پورا دے دیا تھا یہ ہونے والا ہے، اور فرشتے پھر سال بھر اس کو ایکسیکیوشن کرتے ہیں کہ اس کو یہ ملنے والا ہے، اس کو، تو یہ بات ہوتا ہے رزق کس کو کتنا ملے گا لکھا ہے چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ سالانہ اعتبار سے جو فرشتے لاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ سال اس کو 25% مل گیا اس کی پوری زندگی کا، اب اگلے سال 2% ملا فلاں، لیکن ٹوٹل کتنا ملنے والا لکھا۔ سوال کا دوسرا حصہ، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے رزق پہ امپیکٹ پڑتا ہے اعمال؟ ہاں، برے اعمال سے اللہ رب العزت رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ مانا کیا ہے، ہو سکتا ہے دکھنے کو تو رزق کروڑوں میں آتا ہو، لیکن تنگی سے مراد برکت کھینچ، اور اچھے اعمال کی وجہ سے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی 100 روپے کماتا ہو، لیکن ایسے بابرکت ہے کہ جس کی کوئی انتہا، 1 کروڑ کماتا ہے لیکن ایسے 1 کروڑ کماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو 1 کروڑ کما رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رزق میں برکت صرف غریبوں کے دے، اللہ مالداروں کو بھی دیتا ہے رزق میں برکت، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بہت سارے نیک مالدار لوگ ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا مالدار لوگوں میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا خصوصاً نہیں ہے، بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں مالدار، ہو سکتا ہے اس کے کروڑ وہ کام دکھاتے ہو جس کے 10 کروڑ 100 کروڑ بھی وہ کام نہ دکھاتے ہو، ہے نا، تو برکت، سمجھا برکت۔ تو اعمال کے برے اور اچھا کرنے سے ہم یہ کہیں گے رزق کتنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، برکت کا مادہ بدلتے رہتا ہے اعمال۔ تو میرا ایک پورا اس پہ لیکچر ہے رزق میں برکت لانے، اس میں میں نے کافی پرانا لیکچر، شاید 10 وجوہات میں نے، جن وجوہات کی بنیاد میں رزق میں برکت ہوتی ہے، برکت، اور برکت یاد رکھیے نان ٹینجیبل اینٹی، مطلب اس کو گنا نہیں جا سکتا، یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں 20 برکت ملی مجھ کو 10 برکت ملی، وہ آ جاتی تو کام ہو جاتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسا کہ رزق میں کمی ہے مطلب کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن زندگی میں برکت ہے کوالٹی کے اعتبار سے۔ رزق میں کمی ہے مال کے آنے کے، سیلری کے اعتبار سے، بچے اچھے نکل گئے برکت ہے۔ رزق میں کمی ہے وقت میں برکت ہے، رزق میں کمی سے مراد کوانٹٹی آف رزق بول رہا ہوں، ایسا کہ 5,000 روپے کما رہا مہینے کا لیکن خوش رہتا ہے، یار میں 50,000 کما کے پریشان ہوں، سر پیٹ لے رہا ہوں، دیوار پہ مار لے رہا ہوں روز، ایسا ہوتا ہے بھائی، میں نے لوگوں کو دیکھا 50,000 کما کے پریشان، بینک ڈوب جا رہے، اب کیا کروں آج کل تو ایسی حالت ہے کہ بینک ڈوب جا رہے، پہلے سنتے تھے بھائی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ڈوب جا رہے، اسکیمز ڈوب جا رہے، فراڈ لوگ یہ کر دے رہے، اب تو بینک ہی ڈوب جا رہے، ہے نا، تو بینک میں رکھ کے پریشان، گھر پہ رکھ کے پریشان، چوری ہو جائیں گے فلاں پریشان، کتنا کمایا بیماریوں میں چلے، کتنا کمایا بچے بگڑے نکلے، کوئی جناب نے 5,000 روپے مہینے، خوشی سے رہتے، یار خوش رہتے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں، زندگی میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، بیمار نہیں ہوتے، بیوی سے تعلقات اچھے، تو برکتیں سمجھ نہیں آتی، ماپی نہیں آتی، تو رزق کتنا کمائیں گے فکس، اب اعمال اچھے اور برے اس کی برکت کو لاتے یا ختم کر، جس کے نتیجے میں آپ بولیں گے رزق کی کمی یا رزق کی زیادتی اعمال پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن وہ رزق تو کتنا ہے وہ تو تقدیر میں ہے، یہ برکت کے اعتبار سے اب کیا ہوں گا کمی اور زیادتی، تو لہٰذا ایک مومن کا کام ہے وہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا جائے، اچھی نیکیاں کرتا جائے، رب کو راضی کرتا جائے، اور جو ملا اس میں خوش رہتا جائے، زیادہ پریشان نہ ہو، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، کوشش کرتے رہے، اس کا کام ہے۔ کم ہوں گا وہ نیک تھا اللہ برکت دے دے گا، وہ کم بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، وہ انسان برا تھا بہت بھی دیا اللہ نے تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے، وہ انسان کے اعمال سے رزق پہ فرق پڑتا ہے برکت کے اعتبار سے، ورنہ تقدیر کتنا کما لکھ دیا جا چکا ہے ہماری پیدائش سے پہلے، بس سال کو سال فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کہ بھائی کیا اس کو سال میں کیسے ہو۔ دوسرا عمل ہم کیا کریں کہ روزی میں برکت ہو، روزی زیادہ ہو، یہ بھی اس میں زیادتی بھی ہے نا، مال میں بڑھا دیں گا، روزی زیادہ اور برکت ہو تو دوسرا عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات جسم سے اور اوصاف سے چھلکتے بھی ہے، تو خالی دل کے حد تک نہیں معاملہ نکلتا ہے، دل میں جو ہوتا ہے انسان کے، اس کے اعضاء اور جواروں سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے تقوی اختیار کرنا، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے، اور یہ جو ہے تحریر الفاظ التنبیہ کتاب میں وہ لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یوں ہیں تقوی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کے تعلق سے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جو ہے رک جانا اور اس کی پابندی کرنا، اور ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور عذاب کو لے کر آتے ہیں، یہ تقوی۔ اللہ کے
احکام پر عمل کرنا، جس سے منع کیا رک جانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا، اسے کہتے تقوی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، دل کی۔ میرا اور آپ کا اسلام دکھتا ہے، تقوی دل کی کیفیت، ایمانی کیفیت نظر نہیں آتی۔ تو تقوی اختیار کرنا رزق میں، روزی میں، انکم میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے۔ آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیا فرمایا؟ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کر دیتا ہوں۔ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، کیا آسان کرتا، کہاں سے نکلنا؟ اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کرتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے عقل جاتی نہیں، وہاں سے دے دیتا ہوں۔ ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا جو تقوی اختیار کریں گا، جہاں آپ اور میں نے گمان بھی نہیں کیا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے پیچھے بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے کہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا، ان کے والدین آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے بچے کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کو لوہے کی بیڑیاں لگا دی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کثرت سے استغفار کرو۔ انہوں نے خوب استغفار کیا۔ رات میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، وہ لوہے کی بیڑیاں میرے پیر سے ٹوٹ گئی، اور میں وہاں سے نکل کر بھاگا تو میں نے ایک اونٹنی لی دشمنوں کی، اس پہ سوار ہوا، اور جب بھاگنے لگا تو دوسرے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ میں بھاگ کر پھر گھر آئے، صبح فجر کے وقت یہ اپنے گھر پہنچے، آواز دی والد کو تو والدین نے پہچان لیا بچے کی آواز تھی، فوراً گئے، جاتے ہی ملاقات ہوئی، کہا کہ راتوں رات میری بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ کہا یہ استغفار کیا، اللہ کے رسول نے استغفار کہا تھا نا مصیبت سے۔ بہرحال بیڑیاں ٹوٹ گئی، بچ کر آ گیا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد کہا اب یہ اونٹنی اور یہ دوسرے اونٹ کا کیا کرنا جو پیچھے آ جائے، یہ تو اپنے نہیں ہیں، یہ تو دشمن کے تھے، اب کیا کریں؟ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرتے ہیں، تب وہی نازل ہوئی سورہ طلاق کی آیتیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں تھا۔ کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، سوچا بھی نہیں نا، مل گئے۔ لیکن یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ کئی فائدے ہیں، اس میں سے خالی ہم روزی سے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر میں، تفسیر القرطبی میں جو ہے امام قرطبی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو یجعل لہ مخرج جو آیت کا حصہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات ملتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ان کا قول وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے تعلق سے کہتے ہیں ان اکبر آیات فی القرآن فرجا، کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت غموں اور دکھوں کے نجات کے تعلق سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا نسخہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا وہ کہتے ہیں حل، سب سے بڑی آیت جو ہے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور واقعی میں یہ اس کے فائدے ہیں۔ اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لا لے، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لے، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے، ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے۔ تو یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر جو ہے ابی مسعود کے اندر ان کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لفتحنا علیہم اس کا کیا معنی ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والے ایمان لائے تو کر دیں گے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتا جو ایمان لائے تو ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور اس کو ہر جانب سے حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ خیر کو عام کر دیں گا، اور صرف عام نہیں اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیں گا، ہر جانب جہاں سے چاہے کلیکٹ کرے خیر کو۔
اور واقعی میں جو بستی والے ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوں، سفر کرتا ہوں، اللہ نے ایسی برکت دے دی جو کتاب اور سنت پر اور توحید پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہے اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، کہ اللہ نے دنیا کی ایسی مال و دولت نعمتیں دی ہے کہ کبھی کبھار غربت کو اور غریبی کو دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے. برکتیں دے دی اللہ تعالیٰ، صحت کی، اولاد کی، زمین اور جائیداد کی، روپیے اور پیسے کی، کھیت اور کھلیانوں کی، اور جو ہے بیوی اور بچوں کی عظیم نعمتیں دے دی، اور صحت، توانائی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، دنیا کی بہترین آخرت. یہ ہے تقوی کا فائدہ. تو بستی والے اگر ایمان لا جیسا حق ہے تو یہ فائدہ ہوگا، آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تقوی کا یاد رکھیے یہ فائدہ ہے. اور تقوی جو ہے اس کو ہم کو بجا لانا ہے، یاد رکھیے گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے. حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا. رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے حصول، کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اسے برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو، اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے، یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ الواقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے.
گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی, شادی کا مسئلہ آئیں گا, اگر باپ گناہگار رہیں گا تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے, نہیں, اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے, اس سے استغفار, اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے, تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا, اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا, مال لے لیا تھا, جائیداد لے لی تھی, زمین لے لی تھی, کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا, اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں, بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے, دوسرا گناہوں پر نادم ہو, تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو, اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار, یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے, کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو, پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو, اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے, توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے, چلو توبہ کرو. یہ توبہ نہیں ہے. تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے, وہ ہوتی کیسے, اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں, یاد رکھیے. توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی. آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے, یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں, آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اسلام کا پیغام پہنچایا, قوم نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری, یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب, انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنے شرک اور گناہوں کی وجہ سے, یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے. اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا. پہلا فائدہ استغفار کا. پھر آگے اللہ نے کہا, نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا ویمددکم باموال وبنین, اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا, بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا. کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا, باغات کو نکالیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا. اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار. اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے, مال میں اضافہ پاؤں گے, اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے, اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا, اچھی نعمتیں دے گا, اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں. استغفار کی دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے. یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے, بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے. آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو, لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے. اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تھوڑی کاشتکار ہوں, آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے, توبہ اگر قوم کرے تو. یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا, اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق, اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں, اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں, استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص آ کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے, میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر, توبہ کر. دوسرا شخص آ کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے, مال میں تنگی ہے, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تیسرا شخص آ کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں, میں کیا کروں اس کے لیے, حل بتاؤ شرعی, استغفار کر. ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, لڑکے نہیں ہیں, کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد, اے حسن بصری, تم نے 4 لوگ آئے, 4 سوال کیا, اولاد نہیں, کسی نے کہا قحط کا کہا, کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے, اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا, استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے,
اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور تم پر موسلادھار بارش دیں گا۔ تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔ تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار اصول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا، جھوٹ بول دیا، کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا۔ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے۔ اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا۔ اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، اور وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔ آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی۔ اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ۔ ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ، تو کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے۔ شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے۔ اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم حل لائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے، آپ اس کو پکڑ لے۔ شریعت کے پاس حل ہے، اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا۔ اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا آپ کو۔ اصول یہی ہے، نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے ہوئے کہتے استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی، پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ، ٹھیک؟ تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔
تو ہم تقوی اختیار کریں. دوسرا اصول یاد رکھیے. آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے. میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کیا فرمانا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا. یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے. اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجئے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، ولو ان اہل القرى آمنوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، واتقوا اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک انسان 10-10, 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں. اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا. صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی. اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ممالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا وسعنا علیہم الخیر ویسرناہ لهم من کل جانب، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے، زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل.
भरोसा, एतमाद। आज मुसलमान को जब भी रिस्क की तंगी आती है, रिस्क की कमी होती है, चाहे औलाद की शक्ल में, बागात या माल तिजारत में घाटे की शक्ल में, या इसी तरह जो है और भी किस्म की कोई तकलीफ आती है, वो सबसे पहले गैरुल्लाह के पास भागता है, अल्लाह पर तवक्कुल छोड़कर, और उनसे मांगता है कि मुझे दो। कहां से मिलेंगे फिर आपको रिस्क में इजाफा? अल्लाह से आप मांगे, उस पर कामिल तवक्कुल और भरोसा करें। और इसके ताल्लुक से तवक्कुल किसे कहते हैं याद रख लीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से अपनी किताब अहिया उलूमुद्दीन के अंदर वो लिखते हैं और कहते हैं तवक्कुल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ इसी पर हो जिस पर भरोसा किया गया हो। दिल का मुकम्मिल एतमाद उस जात पर हो जिस पर भरोसा किया हो, और मुकम्मिल तौर पर उस पे तवक्कुल करें जिसका उसने दावा किया हो। अगर एक शख्स ये कहता है मैं मुसलमान हूँ और रब पर मेरा तवक्कुल भरोसा है, अब मुकम्मिल तौर से उस पर एतमाद करें कि हाँ रब मुझे देने वाला है, अब जरूरत नहीं शक्र शुबह की। मुकम्मिल एतमाद करे उस जात के ऊपर जिसका उसने नाम लिया है, उस पर एतमाद। ये है तवक्कुल, भरोसा, एतमाद, जिसको आम जबान में कहें। इसी तरह इमाम मनावी कहते हैं तवक्कुल के ताल्लुक से इसका माना लिखकर कहते हैं कि तवक्कुल बंदे के इजहार अजिज है। बंदा अल्लाह के सामने आजिज हो जाए, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आजिज हूँ तेरे सामने, तुझसे ही मांगता हूँ मुकम्मिल तौर से। और जिस पर तवक्कुल किया गया है इस पर मुकम्मिल भरोसा करे। तो एक मोमिन तवक्कुल करे किस पर? अल्लाह पर। इससे रिस्क में बढ़ोतरी होती है। अब इसके ताल्लुक से कि तवक्कुल रिस्क के बढ़ाने का सबब है, इसके ताल्लुक से कई रिवायतें आती हैं। मुस्नद अहमद की और तिरमिजी की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर इब्न खत्ताब इसके रावी हैं, और वो कहते हैं अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा भरोसा करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करो जैसे परिंदे तवक्कुल, एतमाद और भरोसा करते हैं कि वो हर सुबह खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट घर लौटते हैं, तो अल्लाह भी तुम्हें वैसा ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो खाली पेट अपने घरों से निकलते हैं और शाम भर पेट लौटते हैं। तवक्कुल का फायदा कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा परिंदे करते हैं तो अल्लाह भी तुम्हें रिस्क देगा कि वो सुबह अपने घर से भूखे पेट निकलते हैं और जब रात लौटते हैं तो भर पेट लौटते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने की बड़ी अहम है, जब मैं तवक्कुल की बात कर रहा हूँ तो कोई ये ना कहे कि मैंने अल्लाह पर मुकम्मिल तवक्कुल कर लिया और अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कोताहियों को, काहिलियों को शरीयत और दीन पर डालते हैं। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया तो इसका क्या मतलब? क्या तुम काम धंधा छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, दुनिया से बेजारगी इख्तियार कर लो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं तवक्कुल का, याद रखिए। हदीस क्या कह रही है? परिंदे घर से निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं और भर पेट लौटते हैं। तो यहाँ कोशिश करना है। परिंदे घोंसलों में बैठकर तवक्कुल नहीं करते हैं कि अल्लाह देगा। परिंदे अपने घरों से निकलते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और शाम भर पेट लौटते हैं। आप भी अल्लाह पर भरोसा कीजिए, घर से निकल जाइए, इंशाअल्लाह रब तुम हमको जो है जरूर रोजी देगा और शाम जरूर भर पेट लौटेंगे। लेकिन परिंदे जो होते हैं इनका मामला थोड़ा इंसानों से मुख्तलिफ होता है, ये भी बता दूं। परिंदे सीधे जाकर रिस्क ले लेते हैं। इंसानों को रिस्क हासिल करने के लिए नौकरी, तिजारत, कारोबार करना पड़ता है, दुकानों में जाना पड़ता है और इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर जाना पड़ता है कमाने के लिए। परिंदों का थोड़ा रिस्क अलग है, हमसे मुख्तलिफ है। वो सीधे रिस्क को उठा लेते हैं, जाकर फल अनाज खा लेते हैं। हम तो वैसा नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। हमारा तवक्कुल वैसा होगा कि हम घरों से निकलेंगे, कुछ ना हो तो एक दुकान वाले के पास जाएंगे, कहेंगे भाई आज कुछ हमाली को दे दो, मैं भीख तो नहीं मांग सकता, मैं काम करके कमा लूंगा आज शाम तक। निकले तो सही। तो हमें कॉलेज, स्कूल और मकातिब, इसी तरह जो है अपने ऑफिसेस और जो है अपने काम की जगहों पर जाना पड़ेगा, तब हम जो है शाम भर पेट लौटेंगे। ये माना है। वरना कोई कहे मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, बस मेरा पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह मुझे देना चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं, मैं घर में ही रहूंगा। तो ऐसा इंसान याद रखिए, अगर जो है किसी ऐसे झाड़ के नीचे भी लेटा जहाँ बहुत ज्यादा फल पक कर गिरते तब भी फल बहुत मुश्किल से उसके मुंह में आकर गिरेगा, ये तवक्कुल नहीं है, ये तवक्कुल नहीं। ठीक है। तो तवक्कुल का माना ये है कि आप कोशिश करें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह जरूर आपको रिस्क देगा। कोशिश करें तो इसका मतलब ये नहीं आप कोशिश छोड़ दें। और क्यों ना हो, अल्लाह सूरह तलाक पैसा आयत नंबर 3 में फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करता है अल्लाह से काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी। याद रखिए, लेकिन कोशिश ये ज्यादा जरूरी है, शक और शुबे में ना पड़े आप। वरना बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई क्यों मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, जितना देने अल्लाह देंगे। अरे भाई कोशिश जरूरी है, कोशिश के बाद तमाम चीजें हैं। ठीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, इब्न हिबान की रिवायत है, उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु रावी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ देता हूँ और अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ, भरोसा करता हूँ। रसूल अकरम ने कहा नहीं, तू उसके घुटने को पहले बांध दे, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर। समझिए आप तवक्कुल का माना?
تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی کہ بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر، تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیں، پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام، اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا وہاں اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے۔ کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہیں، اگر حلال ہے تو اچھا ہے۔ کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بلکہ اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بنسبت اس کی کہ حرام کام کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہے نہیں۔ کوشش کیا ہے اس کے لیے؟ اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے، انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں، اور ساتھ میں محرم بھی ہے، لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی طرح جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے۔ تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں، یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے، چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں، رشتے مت توڑیے خام خواہ کے۔ صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ آئیے دوسری روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو۔ بلا شبہ، بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ
نیک نہیں ہے، برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا؟ کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ کرتا ہے، ہوتا ہے. اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو. صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا. آج کے اس دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا. ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتے دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑ دو، توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا. اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے. تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیے. 5واں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے. اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں. ایسا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں. بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے. ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے. معلوم ہے؟ اسی طرح اسی تعلق سے ایک حدیث رسول اللہ نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہیں. یا ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم کمایا، 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے. مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج. اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان، اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے. بھائی یہ مت سمجھیے آپ کی بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1 لاکھ ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے؟ نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر لاکھ میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی. اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں، کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دے گا. معلوم، خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیز نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا، اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری ہے، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے بھی اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے. اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا، مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسے واقعی بعید نہیں، اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے ایک الگ بات ہے، نہ سنی ہوتے الگ بات ہے، کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپیے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے فگے بیچے، بلونس، اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے، ایک عہد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کریں گا، دوسرے عہد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کریں گے، اس کی خواہش بننے ہونے والی. تو خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مسافروں کے اندر، وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبی ہوئی ہے بوجھ کے تحت، ادھار جن پر ہے، ان میں، جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دی گئی، ان کے چھڑانے کے لیے مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، یاد رکھیے. اب آئیے، خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دلائل سن لیجیے.
اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور آگے فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دے گا اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے۔ یخلفہ، تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے دنیا میں اگر ہم کسی پر خرچ کریں، اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ یار جتنا خرچ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملے گا، یہ آدمی کی حیثیت زیادہ ہے نا۔ اندازہ لگائیے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے۔ ارے کیسے تم غریب بنو گے؟ تم سوچو تو صحیح کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو؟ کیا وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی اس کے راہ میں خرچ کرنے کی بات؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے خرچ کرنے کو جذبہ بنائیے اور یاد رکھیے اللہ کی راہ میں ہم جیسا خرچ کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ آج ہماری ذہنیت ہے